ہو گئی ہے یار، تو ادھر آ، ہو گئی، میں کیا تو ہو گئی ہے بس وہ سر. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابھی ہم آئے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، اور یہاں پر چودھری فیصل کے ساتھ پٹیشن فائل کرنے کے لیے ان کے تھرو فائل ہو رہی ہے پٹیشن کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے تماشا لگایا ہے کہ 11 بندوں کی ریزگنیشن جو ہے وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے ایم این ایز کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ 11 بندوں میں قسطوں میں ہوگا. تو اس کی ذرا سی تاریخ دہرا دیں کہ 11 اپریل کو قومی اسمبلی کے اندر ہم لوگ گئے. اس دن شاید 125 لوگ ہم وہاں پہ تھے ہال کے اندر. شاہ محمود قریشی ڈپٹی پارلیمانی لیڈر نے کھڑے ہو کے اعلان کیا جی کہ ہم سب مستعفی ہونا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تمام دوست جو ہیں جو مستعفی ہونا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، ہم سب کھڑے ہو گئے. سارے پاکستان کے کیمراز نے دکھایا کہ 125 ایم این اے تحریک انصاف کے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مستعفی ہونا چاہتے ہیں. تو جو ہے کہ اسپیکر جو ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں یا نہیں، اس میں کوئی ابہام ہی نہیں رہ گیا. اس کے بعد یہ 11 تاریخ کو 13 تاریخ کو اس وقت کے ایکٹنگ اسپیکر قاسم سوری صاحب نے پروسیس کمپلیٹ کر کے گیزٹ نوٹیفیکیشن کرا دی اسپیکر سیکریٹریٹ سے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے استعفے جو ہیں منظور کر لیے گئے. اس کے بعد 5-6 لوگ اور جو ہیں ان کے بھی استعفے آ گئے، ٹوٹل 131 استعفے ہو گئے. اب ذرا قانون دیکھیں کہتا کیا ہے. قانون کے اندر ویسے ہی اسپیکر کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ روک لے اس کو، لیکن یہاں پہ تو اسپیکر جو ہے وہ آگے پاس آن کر چکا ہے، گیزٹ نوٹیفیکیشن کر چکا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس کون سا قانون کے اندر اختیار تھا کہ وہ یہ استعفوں کو منظور نہ کرے اور 3.5 مہینے اس کے اوپر بیٹھا رہے، اور 3.5 مہینے کے بعد مرضی کے 11 استعفے جو ہیں وہ منظور کر لیے جائیں. بالکل سریعاً غیر قانونی کام کیا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ پہلی دفعہ غیر قانونی کام نہیں ہوا. ساتھ میں یہ بھی ابھی میں آتا ہوں بھی الیکشن کمیشن اور کیا کرتے رہے، ان سے بھی تھوڑی بات کرتے ہیں. لیکن ذرا قوم کو یاد دلانے کے لیے کہ استعفے دیے کیوں گئے تھے. یہ استعفے اس لیے دیے گئے تھے کہ قوم کے سامنے کھول کر ایک سازش آ گئی جس کے اندر بیرونی مداخلت تھی. اس بیرونی مداخلت کو قومی سلامتی کمیٹی نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ اس کی تصدیق کی کہ واضح بیرونی مداخلت ہوئی بھی ہے. اس صورتحال کے اندر عمران خان ایک خوددار قومی لیڈر ہوتے ہوئے اور تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی جو پاکستان کی خودداری اور خود مختاری میں یقین کرتی ہے، اس سازش کا حصہ نہیں بننے کو تیار تھی اس قومی اسمبلی کے اندر بیٹھنے کے لیے. اور اس لیے استعفے دیے گئے، قوم کو موبلائز کیا گیا، اور عمران خان نے ایسے قوم کو موبلائز کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. اور وہ عوام جو ہیں وہ صرف احتجاج کے لیے نہیں نکلے، وہ صرف جلسوں کے لیے نہیں نکلے. جب 20 قومی اسمبلی کی سیٹوں کا صوبائی اسمبلی کی پنجاب کی سیٹوں کا بائی الیکشن آیا، لوٹوں کے جو سیٹیں فارغ کی گئی تھی، تو اس میں بھاری اکثریت سے تحریک انصاف کو کامیاب کرا کے ووٹوں کی شکل کے اندر بھی اس بیرونی مداخلت کو، اس سازش کو مسترد کیا پاکستان کی عوام نے. اب اسی سازش کو کرنے والے کوئی نہ کوئی طریقہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس نظام کو، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی، جس سے ہماری سیاست کا شرازہ قوم کا بکھر رہا ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے چلایا جائے اور یہ کچھ چلاکیاں کی جائیں. یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، یہ آپ کی ساری سازشیں ناکام ہوں گی. اور الیکشن کمیشن پہ میں آتا ہوں، ان کے اوپر تو باقاعدہ طور پہ ایک ریفرنس فائل کیا جا رہا ہے، ایک بہت طویل فہرست بن چکی ہے کہ غیر قانونی یہ فیصلے جو کرتے رہے ہیں، اور ہر دفعہ میں کورٹ کے اندر جا کے ان کے فیصلوں کو ریورس کرانا پڑتا ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے اب وہ غیر جانبدار ریاستی ادارہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک فریق بن چکا ہے، ایک سیاسی فریق بن چکا ہے. اور یہ اب صرف میری ذاتی رائے نہیں، یہ تحریک انصاف کی سیاسی پارٹی کی صرف رائے نہیں ہے. یہ 2 پاکستان کی بڑی صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہاں سے ریزولوشن پاس ہو چکی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ غیر جانبدار نہیں ہے، یہ جانبدار الیکشن کمیشن ہے، یہ سیاسی فریق ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو میں نے پہلے تجویز دی تھی کہ آپ جو ہے، کیونکہ سیاسی پارٹی آپ بن ہی گئے، پی ڈی ایم کا حصہ ہی ہیں اب آپ، تو ایک اپنا الیکشن سمبل بھی رجسٹر کرا لیں. وہ الیکشن کے سمبل بھی الیکشن کمیشن ہی رجسٹر کرتا ہے.
تو انہوں نے تو ابھی تک کیا نہیں. تو میں آج قوم سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, خاص طور پہ نوجوانوں کو, سوشل میڈیا پہ نوجوانوں, آپ نے تجویز کرنا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ایک سیاسی پارٹی بن چکا ہے, اس کے لیے سب سے مناسب الیکشن کا سمبل کیا ہوگا, وہ کیا نشان ہے جس سے یہ پی ڈی ایم کا حصہ بن سکیں اور یہ الیکشن لڑ سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی کورٹس کے اندر جو ہے وہ قانون کے مطابق کئی الیکشن کمیشن کے فیصلے جو ہیں ان کو مسترد کیا گیا ہے. یہ بھی پٹیشن آج جو فائل کی جا رہی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی فیصلہ آئے گا, جلد فیصلہ آئے گا. اور قوم جو چاہتی ہے کہ ایک نئے مینڈیٹ کی طرف جایا جائے, ایک نیا الیکشن ہو پورے ملک کے اندر, اور قوم کو یہ موقع ملے کہ وہ فیصلہ کریں کہ قوم کے اقتدار کس کے پاس ہوگا, نہ کہ ایک سازش کے ذریعے, بیرونی مداخلت کے ذریعے اس قوم کے اوپر کوئی حکومت مسلط کی جا سکے. کوئی سوال سر؟ تھینک یو جی. تھینک یو سر.